بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم عجل ولی الفرج۔ تعارف میں کروا رہا تھا بول دے پیش کا، اور اس کا سبب ایک برادر اہل حدیث میں نے عرض کیا تھا پچھلے، میں جس ادارے میں کام کرتا تھا اس میں ایک شہر سے لاہور شہر میں ٹرانسفر ہوئی، 84 کی بات کر رہا ہوں، 84۔ 2 دن 3 دن کے بعد ہمارے اسٹاف آفیسر تھے بلال نامی، ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، اچانک انہوں نے کہا آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا پکی بات ہے شیعہ ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو مسکرا کے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 8-10 سوال کیے۔ اب میں ان کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اتنا پتا تھا میرے 12ویں امام غائب ہیں، والد بزرگوار کا اسم گرامی ہے۔ اس نے پھر کہا، میں نے کہا آپ شیعہ ہو؟ میں نے پہلے پوچھا تھا، میں نے سر جھکا دی، کہتے میرے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیا آپ نے؟ اس وقت دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے، پھر ہر سوال کا جواب خود دیا۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ کہاں سے؟ کہتے میں اہل حدیث ہوں، میں نے منصورے میں جماعت اسلامی جوائن کی ہوئی ہے، وہاں ہمارے استاد محترم ہر جمعرات کو 1 سے 1.5 گھنٹے کا لیکچر امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت پر دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ میں نے امام مہدی علیہ السلام کی عالمی حکومت کسی سے بھی شیعہ سے تو سنی نہیں، پہلی دفعہ سنی، اور میری سمجھ میں بات نہیں ہے۔ اور پھر سوال جواب ہوتے ہیں، اور ہم نے جماعت اسلامی میں ایک جماعت بنائی ہوئی ہے جو حالات کا جائزہ لے رہی ہے کہ کب آپ کی عالمی حکومت قائم ہوگی۔ یہ یاد رہے کہ آپ کی عالمی حکومت کی تمام دنیا قائل ہے، وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کا ہو، لا مذہب ہو ایون۔ جب پھر میں نے سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا 1890 تک 20 ایسے قبائل دریافت ہو چکے تھے جو کسی غائب کے انتظار میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور ساری ریسرچ خود امریکہ کی تھی۔ تو اس وقت تو مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اتنی تحریک ضرور شروع ہوئی کہ اس سبجیکٹ کو پڑھا جائے۔ اچھا، اب 84 انقلاب کو آئے ہوئے 3-4 سال گزرے تھے، میں گیا بک سٹالز وغیرہ پہ، ایک نئی کتاب چھپی ہوئی تھی بہار انقلاب، آیت اللہ العظمیٰ جناب ناصر مکارم شیرازی کی۔ یہ دوبارہ انقلاب مہدی کے نام سے آج بھی اویلیبل ہے، بڑی خوبصورت کتاب تھی، اور آیت اللہ صاحب نے اس کو شاہ ایران کی حکومت پہ قید خانے میں بیٹھ کے لکھی تھی اور مذاہب عالم پہ بات کی تھی۔ اب جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو میں تو پریشان ہو گیا، میں حیرت زدہ رہ گیا۔ یعنی کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ ذکر موجود نہ ہو، لہذا جب پوری دنیا یہ ایمان رکھتی ہے کہ آپ کی عالمی حکومت قائم ہونی ہے، تو پھر اہل حدیث کیا، اہل سنت کیا، کرسچن کیا، نان کرسچن کیا، مسلم کیا، سب نے یکجا ہونا ہے۔ میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں، یہ بولدے میں ہم نے سب کی بات کرنی ہے، سب کو لے کے چلنا ہے، اہل حدیث کو بھی، اہل سنت کو بھی، دوسروں کو بھی۔ لیکن اگر مکتب تشیع میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ وہ گرد جھاڑنی چاہیے، اور جب تھوڑا بہت ٹیڑھاپن آتا رہتا ہے اس میں کوئی گھبرانے کو سیدھا ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم ابھی دور ہے کہ ہم باقی فرقوں کی بات کریں، لیکن یہ سب فرقے یکجا ہو جانا ہے۔ میں تو پارسی ہے نا، اس کو بھی پیار کی، ہندو ہے اس کو بھی دیکھوں ہندو کو، آپ حیران ہوں گے، سب سے پرانا مذہب اسلام سے پہلے 3500 سال پرانا مذہب کون سا مذہب ہے؟ ہندو مذہب۔ یعنی آج سے 5000 سال پہلے وید نامی کتاب میں انہوں نے کہا، وید مقدس کتاب ہے، سب کو بتایا آپ کو۔ لفظ دیکھیے، دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد دنیا کے آخری حصے میں ایک ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو پیشوائے خلائق ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، 5000 سال پہلے کہا کہ منصور آپ کا نام ہوگا، وہ دنیا کو آباد کرے گا، عدل و انصاف، یہ سب ادھورا ہے، ٹھیک ہے۔ ختمی مرتبت نے ہندوؤں کے بعد 3500 سال کے بعد کہا کہ میں تمہیں اپنے فرزند مہدی کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں، اور نام قرآن سے ثابت ہے، منصور نام قرآن میں ہے، اور اس کا نام منصور ہوگا۔ ہندوؤں نے 3500 سال پہلے، کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے۔ زند نامی کتاب دیکھیے، زرتشت دیکھیے، آتش پرست ہے، اسلام سے 1500 سال پہلے کا مذہب ہے، اور آج کا حساب لگائیں تو 3000 سال پرانا۔ یزدان کی کامیابی اور ارمینیوں کی نیست و نابودی کے بعد دنیا اپنی حقیقی سعادت کو پا لے گی۔
فرزندان آدم خوش بختی کے تخت پر جانشین ہوں گے. فرزند آدم نہیں ہے، فرزندان آدم، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہے. بہرحال اکیلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اور شخصیات بھی ہیں. زند نامی کتاب سے کوٹ کر رہا ہوں، اور اسی بہار انقلاب سے کوٹ کر رہا ہوں. اچھا اب دیکھیے، تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا. کہ جامع صاحب نامہ میں حکیم جامع صاحب زرتش کی زبانی نقل کرتے ہیں. تازیوں کی سرزمین سے ایک شخص خروج کرے گا جو بڑے سر، بڑے جسم، بڑی پنڈلیوں کا مالک ہوگا، یعنی پاورز کا مالک ہوگا. وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اس کو بھی میں نے شارٹ کیا، تفصیل بتائیں گے. 3000 سال، 1500 سال پہلے پیغمبر ختمی مرتبہ سے زرتشت نے کہا. اور پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے فرزند مہدی کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں جو دنیا کو آباد کرے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا. زرتشت کو کس نے بتایا؟ ایک ایک لمحہ ظہور کے بارے میں کوڈڈ ہے، ایک ایک لمحہ. اور جہاں تک میری اسٹڈی ہے، آپ کا ذکر پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے موجود تھا. آپ کو امید آل محمد کہا گیا ہے، یعنی جو کام کوئی نبی رسول نہ کر سکا، کوئی امام نہ کر سکا، وہ آپ کے ہاتھوں سر انجام پانے جا رہے ہیں، اور ہماری آپ کی زندگی میں پانے جا رہا ہے. تشیع میں یہ کہا گیا کوئی وقت ظہور مقرر نہیں کر سکتا. جو کوئی وقت ظہور مقرر کرے اسے جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے، مگر ضرورت تیاریوں کی ہے. اس طرح سے زندگی بسر کرو. معصوم فرماتے ہیں جیسے کل ظہور ہونے والا ہے، جیسے انجیل مقدس مل کے کوئی صحف انبیاء ہو، آسمانی کتابیں ہوں، آپ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. انجیل مقدس میں ارشاد ہوتا ہے تم اپنے چراغ جلائے رکھو، تم اپنی کمر کو باندھ کے رکھو، تم ایسے لوگوں کی طرح رہو جو اپنے آقا مولا کا انتظار کر رہے ہو، تاکہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹائے تم کھولو. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب دروازہ کھٹکھٹایا جانے والا ہے. کب؟ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے. خود آقا مولا بھی نہیں جانتے کہ کب اذن ملے گا، لیکن ملے گا اور حکومت قائم ہوگی. اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیے تشیع جنازہ ہے آپ کے نائب کا. آپ کے نائب کو کتنی عظمتیں ملی ہیں، پوری دنیا جھکی ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے آزاد مرد آپ کے قدموں میں جھکے کہ نہیں؟ نائب ہیں. تو آقا مولا کیسے ہوں گے، ان کا نظام کیا ہوگا؟ ایک سوچے کی بات ہے. اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور کسی بھی مذہب فرقے سے بالاتر ہو کر، اور اس میں بھی سب کی پارٹیسپیشن ہے. کیوں وید میں آیا، کیوں زند میں آیا، کیوں جامع صاحب نامے میں آیا؟ اگر تمام مذاہب میں آپ کے اسماء مبارک کو جمع کیا جائے تو 600 پلس آپ کے اسماء گرامی موجود ہیں. 600 پلس. اب میں کیا کہوں، اپنے ممبر کو کیا کہوں، انڈو پاک کے ممبر کو؟ یہ کہاں گم رہے؟ میرا کویسچن ہے کہاں گم رہے؟ لہٰذا بول دوں گا میں، مجھے بولنا ہے جتنا اذن پروردگار عالم کی ذات مجھے دے گی میں بولوں گا، اور انشاءاللہ بولتا رہوں گا. لیکن کام یہ ہے کہ آپ فالو کریں، آپ نے ساتھ دینا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر سننے والے کی ذمہ داری ہے. کل تک اگر آپ نے نہیں سنا تھا تو اور بات تھی، آج سوال ہوگا. آج جو سن کر آپ اگنور کریں گے تو کل سوال ہوگا. کوئی ہو جو سن رہا ہے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہو کے رہے گا، جاری ہے.